وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے مشرکوں کا یہ کام کہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کے جبکہ وہ گواہی دے رہے ہوں اپنے آپ پر کفر کی۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے جن کے اعمال اور دوزخ میں وہ ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ مشرکوں کا کام نہیں ہے، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ تو خانہ کعبہ کے طواف کرتے تھے، متولی بھی تھے اس کے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم ٹھیک راہ پہ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے گھروں کو آباد رکھیں، کہ در حقیقت وہی آباد کرتا ہے اللہ کی مسجدوں کو جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور جس نے قائم کی نماز اور ادا کی زکوٰۃ اور نہیں ڈرا سوائے اللہ کے، تو امید ہے انہی لوگوں کے بارے میں کہ ہو جائیں وہ ہدایت پانے والے۔ کیا بنا رکھا ہے تم نے پانی پلانا حاجیوں کو اور آباد کرنا مسجد حرام کا، برابر اس شخص کے اعمال کے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں؟ نہیں ہے یہ دونوں برابر اللہ کے نزدیک، اور اللہ نہیں ہدایت کرتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے کتنا بڑا سبق ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام کے تم متولی ہو، تم اس کو حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہو یا پھر تم اس کا طواف کرتے ہو، تو تم کیا سمجھ رہے ہو کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کے لیے جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور وہ مومن ہے، کیا تم ان کے برابر ہو سکتے ہو؟ تم نہیں ہو سکتے ہو۔ اور آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، اور بہت بڑے ہیں درجات ان کے اللہ کے نزدیک، اور وہی لوگ ہیں جو مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے ہجرت کی بات جو میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ ہجرت فرض ہو گئی تھی ہر وہ مسلمان کے لیے، کیونکہ مکہ میں رہنے والے جو لوگ تھے وہ اگر ہجرت نہ کرتے اور مدینہ نہ آتے تو مسلمان تو پہلے ہی تعداد میں اتنے کم تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے فرض کر دیا کہ تم یہاں سے ہجرت کرو، سوائے ان کے کہ وہ لوگ جو غلام تھے کسی کے، وہ نہیں ہجرت کر سکتے تھے، یا کوئی بچہ تھا یا معذور تھے یا کوئی عورت اکیلی تھی، اس کے علاوہ سب کو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جنہوں نے ہجرت کی، کیا اس کے برابر تم ہو سکتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی بڑی بات تھی نا، دیکھیے ہجرت کرنا کوئی آسان بات تو نہیں تھی۔ ان کے ساروں کی فیملیز، ان کے گھر ادھر تھے، ان کے کاروبار تھے، بچپن سے وہ وہاں تھے ایک نئی جگہ پہ جہاں پہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، صرف اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کر رہے تھے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بڑے درجات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، اور خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب رحمت کی اپنی طرف سے، اور باغات ان کے لیے جن میں ہے نعمتیں ہمیشہ رہنے والے کی، رہیں گے وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ، بے شک اللہ کے پاس ہے اجر عظیم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت بناؤ تم اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کو رفیق اگر وہ پسند کرے کفر کو ایمان کے مقابلے میں۔ کتنی بڑی دیکھے بات ہے کہ اگر وہ ایسے لوگ جو اللہ کی احکامات کی کھلے عام نافرمانی کریں، کھلے عام نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ کسی چیز کا پتہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مت بناؤ ان لوگوں کو جو تمہارے ایون تمہارے باپ دادا۔ اب میں یہاں پہ آپ کو ایک ایگزامپل بھی دیتی ہوں، اور جو دوستی رکھے ان سے تم میں سے، تو ایسے لوگ ہی ظالم ہوں گے۔ اب دیکھیے ابو سفیان آئے نا اپنی مکہ میں آتے ہیں، جب انہوں نے معاہدہ توڑا تھا اپنے صلح حدیبیہ کا، اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس کو کہوں گا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو۔ تو جب اپنی بیٹی کے گھر گئے تو چارپائی بچھی ہوئی تھی، اس کے اوپر بستر تھا، جیسے ہی بیٹھنے لگے تو ان کی بیٹی نے کہا کہ ابا جان 2 منٹ ٹھہریے، تو وہ کھڑے ہو گئے۔ تو جیسے وہ ویٹ کر رہے تھے تو اس نے وہ بستر فولڈ کر دیا۔ ابو سفیان نے ان سے پوچھا کہ میں اس بستر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں، یا کیوں تم نے ایسا کیا؟ تو ان کی بیٹی نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، تو آپ اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ بات ہوتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ اگر ہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب، اور مال وہ جو تم کماتے ہو، اور کاروبار تم ڈرتے ہو جس کے مان پڑنے سے، اور مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، زیادہ محبوب ہیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور جہاد سے اس کی راہ میں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا حکم، اور اللہ نہیں ہدایت کرتا ان لوگوں کو جو نافرمان ہیں۔ اب دیکھیے وہی بات کہ دعا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہم انی اسألک حبک
وحب من یحبک وحب عملا یقربنی الی حبک۔ اے اللہ میں سوال کرتی ہوں تجھ سے تیری محبت کا اور ان لوگوں کی محبت کا جس سے تو محبت کرتا ہے، اور ایسے عمل کی محبت کا یا رب العالمین جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیے کھلے عام بتا دیا کہ اگر تمہیں ان لوگوں کی محبت اللہ، اس کے رسول و جہاد سے زیادہ ہے نا، تو پھر انتظار کرو اس حکم کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے خلاف لے آئے، اور یقیناً مدد کر چکا تمہاری اللہ بہت سے موقعوں پر۔ اور حنین کے دن جب کہ تم خوش ہوئے اپنی کثرت پر تو نہ کام آئی تمہارے کچھ بھی، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے، اور پھر تم پلٹ گئے پیٹھ دکھا کر۔ تو یہاں پہ دیکھیے کتنا بڑا سبق ملتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی کثرت پہ خوش تھے کہ ہم تو اتنے زیادہ تعداد میں ہیں، ہمیں تو فتح ملے گی، لیکن اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہ ہو تو تم کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ جیسے تم تکبر تمہارے دل میں آیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا نتیجہ دکھا دیا۔ پھر نازل فرمائی اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنوں پر، اور نازل کیے لشکر نہیں نظر آتے تھے وہ تمہیں، اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، اور یہی سزا ہے کفر کرنے والوں کی۔ پھر توبہ قبول کرے گا اللہ اس کے بعد جس کی چاہے گا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، در حقیقت مشرکین تو ناپاک ہیں، تو نہ قریب جانے پائے وہ مسجد حرام کے ان کے اس سال کے بعد، اور اگر تم کو خوف و مفلسی کا تو عنقریب غنی کر دے گا تم کو اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے گا، بے شک اللہ سب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر تمہیں ڈر ہو مفلسی کا، کیونکہ ہر جگہ سے لوگ آتے تھے اور آ کے خانہ کعبہ کا حج کرتے تھے، تو اپنے سامان بھی لاتے تھے، اور وہ بہت بڑی منڈی لگتی تھی کاروبار کے لحاظ سے بھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ نہیں آتے اور کاروبار اس طرح کا نہیں ہوتا تو تم یہ نہ ڈرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے فضل سے غنی کر دیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ جنگ کرو ان لوگوں سے نہیں جو ایمان لاتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر، اور نہ حرام مانتے ہیں اس کو جو حرام کر دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور نہ قبول کرتے ہیں دین حق کو ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب، یہاں تک کہ نہ دینے لگے جزیہ اپنے ہاتھ سے اور وہ رہے ذلیل ہو کر۔